صفحہ نمبر 66 آیت نمبر 169 سورۃ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، آپ یہ محسوس نہ کریں کہ جن کو اللہ کے راستے میں قتل کیا گیا وہ مردے ہیں، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، ان کو اپنے رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے جو کچھ ان کو نعمتیں دے رہے ہیں ان نعمتوں پہ وہ خوش باش ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور پیچھے دنیا میں وہ لوگ بھی خوش ہیں جو ان سے پیچھے رہ گئے، اب تک ان کے ہاں نہیں پہنچے۔ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہ ان شہداء کے پیچھے اس لیے خوش ہیں کہ شہداء پہ نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی پریشانی ہے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اللہ کی نعمتوں اور اللہ کے فضل سے مراد اللہ کا دیدار، اس پہ شہداء اخروی زندگی میں خوش باش ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور واقعی اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ پہلی آیت یعنی آیت نمبر 169 ایک خاص موقع پہ نازل فرمائی۔ احد کے میدان میں 70 صحابہ کرام شہید کیے گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان کی موت آتے ہی ان کی ارواح کو سبز طوطوں کے پوٹھوں میں اللہ نے داخل کر دیے ہیں۔ ان شہداء کی ارواح سبز طوطوں کی شکل میں عرش کے نیچے سونے کی قندیلیں آویزاں ہیں، ان میں آتے جاتے ہیں، جنت کے نہروں سے پانی پیتے ہیں، جنت کے پھلوں سے کھاتے رہتے ہیں، تو شہداء کی ارواح خوش باش ہیں۔ ان سب نے کہا کہ کاش کوئی اطلاع دینے والا ہوتا کہ پیچھے ہمارے رشتہ دار، اقربا، دوست، احباب کو اطلاع دیتے کہ احد کے شہداء جو آگے دنیا سے رحلت فرما کے آخرت میں گئے ہیں وہ بہت زیادہ خوشیوں میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ اطلاع میں دنیا والوں کو دوں گا۔ جبریل امین کو بھیجا اور یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اللہ کے راستے میں دین کی سربلندی کے لیے جہاد میں لڑنے والا شہید ہو جاتا ہے، یہ آخرت کی خوشیوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ ان کو مردہ مت کہو، قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہیں۔ شہداء کے لیے بہت بڑے درجے ہیں۔ شہداء کو غسل نہیں دیا جاتا، انہی خون آلودہ لباس میں ان کو دفن کیا جاتا ہے تاکہ قیامت میں
ان کی جسامت کا انداز ان پہ گواہی دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات خود بھی اپنے صحابہ کے ساتھ جہاد میں شریک رہتے تھے۔ جہاد اللہ کا ایک حکم ہے، اسلامی اصول کے مطابق اپنے نبی اور صحابہ کرام کے جہادی اصول کے مطابق اگر جہاد کیا جائے اس کی بڑی خیر و برکت ہوتی ہے۔ حضور کی مبارک ذات منع فرماتے تھے کافروں کی عورتوں کو قتل مت کرو، کافروں کے بچوں کو قتل مت کرو، کافروں کے ضعیف سفید ریشوں کو قتل مت کرو۔ ہاں جو کافر آپ لوگوں کے خلاف لڑتے ہیں، میدان میں آتے ہیں، ان کے ساتھ لڑو، اسلام کی سربلندی کے لیے لڑو۔ ہمارے نبی مجاہد تھے، ہمارے نبی کے گھر 9 گھوڑے ہوتے تھے، اور حضور کی مبارک ذات نے ہر گھوڑے کے لیے اپنا نام رکھا تھا۔ سکب، مرتخبر، لخیف، لزاز، ترب، صبحہ، ورد، زریس، ملاوح، یہ 9 گھوڑے تھے ہمارے نبی کے گھر میں۔ ساتھ 9 تلواریں بھی اپنے گھر میں لٹکا رکھی تھیں، دین کے سربلندی کے لیے محمد کی جان ہر وقت حاضر ہے۔ معصور، ذوالفقار، قلعی، بطار، حطف، قزیب، عزب، رسوب، مخزم، یہ 9 تلواریں ہمارے نبی کے گھر میں تھیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے نبی سے زیادہ دلیر کسی کو میدان جنگ میں نہیں پایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا، صحابہ ایک دور ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کے خلاف کافر لڑنے کے لیے، مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے کافر ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گے جس طرح کے لوگ شام کے کھانے کی دعوت دوست احباب کو دیتے ہیں۔ صحابہ کرام تعجب میں ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس زمانے میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہوگی؟ ارشاد فرمایا نہیں، تعداد بہت زیادہ ہوگی مسلمانوں کی، لیکن مسلمانوں کے دلوں میں مال کی محبت اور موت کے خوف نے گھر کر رکھا ہوگا۔ ہمارے ایک ساتھی مدرسے میں آئے، افغانستان جہاد میں بہت شوق سے حصہ لیا کرتے تھے۔ کہنے لگے کہ ایک دفعہ ہمارے ساتھ ایسے ہوا کہ ہمارے ایک ساتھی کو سینے میں گولی لگی، وہ نیچے پیچھے گرنے لگے تو مسکرا رہے تھے اور پیچھے گر کے شہید ہو گئے۔ ہم نے جب اس کو اٹھانا چاہا اور دیکھا تو اس کو اسی ہی وقت احتلام ہو گیا تھا۔ ہم نے اپنے امیر علماء کو خط لکھا کہ جی ہمارے ایک ساتھی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے، اس کے سینے پہ گولی لگی، پیچھے گرے، مسکرا کے شہید ہوئے، لیکن جب ہم نے دیکھا تو اس کو اسی وقت احتلام ہو گیا تھا۔ یہ ہم بڑے پریشان ہیں، ہمارے ساتھی تو واجب الغسل دنیا سے چلے گئے، یہ تو بڑی بری بات ہے۔ کہتے ہیں انہوں نے جواب میں فرمایا کہ یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں، یہ خوشی والی بات ہے۔
اس کو شہادت کی موت آتے ہی اللہ تبارک و تعالی نے حور غلمان کا نظارہ دکھایا تھا. حور غلمان کو دیکھ کے برداشت نہ کر سکے اور احتلام ہو گیا. تو بہرحال یہ بھی اگرچہ یہ جہاد کا نام لینا، جہاد کرنا، یہ بہت مشقت والا کام ہے. اپنا سینہ پیش کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں، لیکن اللہ کا حکم ضرور ہے، یاد رکھو. اور الحمدللہ ہزاروں مجاہدین لگے ہوئے ہیں کفر کے خلاف برسر پیکار ہیں. افغانستان میں، دیگر ممالک میں ان کو قوت دو. یہ اس ملک کے بھی خیرخواہ ہیں جو مخلصین مجاہدین صحابہ اور حضور کے وضع کردہ اصول کے مطابق جہاد کر رہے ہیں. یاد رکھنا یہ برحق جماعت ہے، اور ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا تا قیامت مخلصین مجاہدین کی ایک جماعت رہے گی. کوئی ایسا بادشاہ نہیں آ سکتا جو اتنا بڑا منصف ہو کہ جہاد کی ضرورت نہ رہے، نہ کوئی ایسا جابر حکمران آ سکتا ہے کہ وہ جہاد کا نام ختم کر دے. یہ ہوگا. محبت ہمیں سب شاخوں سے ہو. جہاد برحق ہے، تبلیغ برحق ہے، تصوف بیت ہونا برحق ہے، علم و تعلیم مدرسوں میں عالم بننا، حافظ بننا، قاری بننا یہ برحق ہے. خدمت خلق، یہ مختلف ٹرسٹ کے نام سے خدمت ہو رہی ہے، یہ برحق ہے. اسلامی سیاست بالکل برحق ہے. صحابہ کرام نے حکومت کے عہدے سنبھالے. ہاں ان سب شاخوں میں اپنے نبی کے وضع کردہ اصول کا ضرور خیال رکھا جائے تو خیر ہی خیر ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. آپ لوگ یہ خیال نہ کریں کہ جہاد میں، احد میں، دیگر میدانوں میں جو شہید کیے گئے اللہ کے راستے میں وہ مردہ ہیں. بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، ان کو اپنے رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ خوش باش ہیں اللہ نے اپنے فضل سے ان کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، وہ لوگ بھی پیچھے رشتہ دار دنیا میں جو رہ گئے وہ بھی خوش ہیں اس وجہ سے کہ ان کو شہداء کو خوشیاں مل گئیں. وہ رشتہ دار اقربا جو ابھی تک ان کے ہاں نہیں پہنچے ان کے پیچھے ہیں دنیا میں. اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ اس لیے خوشی کہ شہداء پہ نہ خوف ہے اور نہ کوئی پریشانی. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، یہ شہداء اللہ کی نعمتیں اور اللہ کا دیدار حاصل کر کے خوش باش ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی واقعی ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے. اے اللہ رحم کرم فضل والا معاملہ فرما، برکتوں کا نزول فرما. عالم کفر سے مسلمانوں کے ہر شہر، ہر بستی، ہر گلی کی حفاظت فرما. مخلصین مجاہدین جہاں بھی کفر کے خلاف یا اللہ برسر پیکار ہیں، شریعت کے مطابق جہاد کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو غالب و منصور فرما. یا اللہ ان کی مدد فرما. یا اللہ ان کی مدد کرنے والوں کی بھی مدد فرما. یا اللہ جو شہید ہو گئے ان کی بیوی بچے رہ گئے، یا اللہ ان کی مدد کرنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ دین کی ہر شاخ کو یا اللہ محفوظ فرما. وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما. آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك وكرمك يا ارحم الراحمين.